اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام معزز اور عزیز ترین راہ سلوک کے باوقار مسافروں، رائے وفا حیا اور محبت کے ہمراہیوں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان انسان کی عزت دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ مستقل دشمن ہے اور اپنے وعدے کا پکا دشمن ہے اور غیرت مند دشمن ہے۔ وہ اپنی دشمنی پوری کرنے میں اپنی غیرتوں کو ہر وقت عمل میں لائے ہوئے ہے کہ جو کہا اس کو پورا کروں گا، جس کے ذریعے مجھے ذلت ہوئی ہے اس کو باعزت دیکھنا میرے لیے موت کا پیغام ہے۔ میں جیوں گا تو عزت کے ساتھ، اور عزت اس طرح ہوگی کہ انسان ذلیل ہو، اور ذلیل اس وقت ہوگا جب خدا سے دور ہو، اور خدا سے دور اس وقت ہوگا جب نبی سے رشتہ کاٹے گا۔ جب نبی سے رشتہ نہیں کاٹے گا تو قریب رہے گا تو میں اسے گستاخی رسول کی طرف آمادہ کروں، چونکہ ممکن ہے کہ یہ نماز نہ چھوڑے، ممکن ہے یہ نماز نہ چھوڑے، اور ممکن ہے نماز چھوڑ بھی دے لیکن عقیدت، محبت اور دلی رابطہ جو ہے یہ نہ توڑے۔ تو جب تک دلی رابطہ نہ ٹوٹے اس وقت تک تو وہ بے عزت ہوتا ہی نہیں، وہ بے نماز ہو کے بھی کسی وقت عزت حاصل کر لے گا۔ تو لہٰذا اس کو ایسا کیا جائے کہ یہ نمازی کا نمازی ہی نظر آئے مگر ذلیل ہو جائے، یہ روزہ دار بھی ہو مگر ذلیل ہو جائے، یہ حاجی بھی ہو مگر مکروہ ہو جائے، یہ اچھا بھلا دیندار نظر آئے مگر رشتہ رسول کی محبت سے کٹا ہوا ہو۔ تو لہٰذا اس کو نماز تو چھڑاؤ ضرور، جو لوگ نہیں پڑھتے انہیں اسی طرح لگائے رکھو، اور جو پڑھتے انہیں گستاخ رسول بناؤ، تاکہ نمازی ہوتے ہوئے یہ بے ایمان رہے، نمازی ہوتے ہوئے نبی سے کٹ جائے، اور جو نبی سے کٹ گیا وہ خدا سے ہٹ گیا، اور جو خدا سے ہٹ گیا کیا زندگی ہے۔ گویا وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ بندے کو خدا سے ہٹاؤ، اور خدا سے ہٹانے کا آسان طریقہ ہے کہ نبی کا بے ادب کر دو۔ اور انسان حضرات، جو آدمی کسی کے باپ کی پگڑی اس کے سر سے اتارے اور اسے ننگا کر دے، اور سرے محفل کسی کے باپ کو رسوا کر دے، بیٹا اس دشمن سے دوستی لگا لے، تو اس بیٹے کے متعلق شریف لوگ کیا رائے قائم کریں گے؟ جس دشمن نے آپ کے دادے کو، آپ کے باپ کو، نسل انسانیت کے باپ کو، بشریت کے باپ کو، ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے کوئی تدبیر ہاتھ سے نہ جانے دی اور آخر پریشان کیا، اس سے جو دوستی لگائے وہ کون ہوگا؟ اس سے جو دوستی لگائے وہ آخر کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے ہر وقت تو یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس، آگے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو فرمایا کہ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، ابو البشر کا احترام دل سے نکال گیا اور اس کے دشمن کے ساتھ دوستی لگا گیا، یہ بھی تو اسی جیسا ہے، یہ بھی تو اسی جیسا ہے۔
جس نے تیرے باپ کو سرے محفل رسوا کیا، تم اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہو، تو تم دونوں ایک نہیں ہو؟ تو خدا فرماتا ہے کہ ایسی حرکت کسی میں دیکھو تو سمجھو یہ اسی دشمن کا دوست ہے، تو لہذا اس سے پناہ مانگو، میری ذات کی پناہ مانگو کہ میں اپنی پناہ میں لے لوں، اس سے تم بچو۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ تو دو ہی ہیں، یا انسان ہوگا یا وہ جن ہوگا۔ لہٰذا جو اصول کے منافی ہو انسان ہو کر، وہ بھی شیطان ہے، اور شیطان تو ہے ہی شیطان۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لہذا ان دونوں سے بچنے کی تدبیر کرو۔ اللہ غنی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان عظمت و شرافت کا پیکر، انسان محبت، قرب اور انابت اور خلافت کا حقدار انسان، نبوت، ولایت و معیت کا تاجدار انسان۔ اس کے سامنے دو راستے رکھے گئے۔ کتنا بڑا انسان ہے! نبوت ملی تو انسان کو، شرافت ملی تو انسان کو، علمیت ملی تو انسان کو، قربت ملی تو انسان کو، رازدار عرفاں بنایا تو انسان کو، قرب یزداں کا حقدار بنایا تو انسان کو، محبت و عشق کے خفیہ بید، محبت و عشق کے خفیہ بید، اسرار و رموز کا اہل بنایا تو انسان کو، زمین و آسمان، عرش و فرش میں جس کے جلوے کہیں نہ سما سکیں، ان جلووں کا مستقر بنایا تو قلب انسان کو۔ اس انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے کہ دینے پہ ہم جو آئے تو کیا کیا نہیں دیا، دینے پہ ہم جو آئے تو انسان کیا کیا نہیں دیا تجھ کو، لیکن اب اتنا کچھ لینے کے بعد اب دو منزلیں تمہاری۔ جس نے تمہیں نوازا ہے، ایک وہ ہے، اور جس نے نوازشات کا لباس تجھ سے چھیننے کا عہد کیا ہے، ایک وہ ہے۔ وہ ایک طرف کھڑا ہے اور میری رضا اور رحمت تمہارے انتظار میں دوسری طرف کھڑی ہے۔ ہم اب دیکھنا چاہیں گے کہ تم میرے دشمن کی طرف جاؤ گے یا اپنے مہربان رب کی رحمتوں کے جلووں میں آ کے اتر جاؤ گے۔ تو فرمایا نفسانیت کو اگر شیطان کی قوت سے، حرام خوری سے، دجل و فریب و مکاری اور عیاری سے، گناہ، بدکاری اور طرح طرح کے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانیوں سے نفس کو جو قوت ملے گی، اور اس قوت سے جو دھواں اٹھے گا وہ تو روح کو بیمار کرے گا، اور جب روح بیمار ہوئی تو دل نرم پڑے گا، دل سست ہوگا، اور جب دل اور روح سست ہو کر عبادت سے محروم ہونے لگے تو نفس کی وہ شیطانی شرارت میل بن کر دل اور روح پر سوار ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب دل اور روح میلے ہونے لگے نفس ترقی کرے گا، وہ تنزل کی طرف آئیں گے، نفس ترقی کی طرف آئے گا، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، نفس جیتے گا، دل ہارے گا، اور جب دل ہارا تو شیطان مسلط ہو گیا، نفس جیت گیا اور دل ہار گیا تو شیطان بیٹھ گیا، اور جب کوئی کامل توبہ کروا کے دل پر سے قبضے ہٹا کے اسے محبت کے شعلوں میں گرم کر کے پاک صاف کر کے رحمت کا فرشتہ جب اس پر مقرر ہوتا ہے تو نفس معدوم ہو جاتا ہے، نفس محروم ہو جاتا ہے، نفس محروم ہو جاتا ہے، اور دل محبوب ہو جاتا ہے۔
اور جب دل محبوب ہو جائے تو پھر وہ اصل محبوب حقیقی کی، کیونکہ جب دل محبوب یہ پہلے محب بنتا ہے، جب مقبول ہوتا ہے تو محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب خدا محب ہے تو یہ محبوب ہے، تو جب یہ پہلے محب تھا تو خدا محبوب تھا۔ یہ محب تھا تو نبی اکرم علیہ السلام محبوب تھے، جب یہ مکمل ہو گیا تو وہ محب ہو گیا، یہ محبوب ہو گیا۔ تو خدا محب ہو گیا، یہ دل محبوب ہو گیا۔ تو جہاں محب کی پسندیدہ نعمت ہو وہاں محبوب محب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، محب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو گویا پھر مومن جب اس منزل پہ پہنچے کہ خدا اس کو محبوب بن کر اس کی رضا چاہے تو پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ کیا چاہے گا؟ یہ یہی چاہے گا کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تو ہم رہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ تو اور میں جب آمنے سامنے آئے میں تیرے جلووں میں گم ہو جاؤں، تیرے سوا کچھ بھی نہ رہے۔ اور فنا ہے اور ایک طرف لاہوت اور بقا ہے۔ لاہوت اور بقا یہ دل کے لیے ہے، ناسوت اور فنا یہ نفس کی آزمائش کا مقام ہے۔ تو یہاں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت واقعہ چھیڑ کر اس قصے کو آگے چلاتے ہیں۔ آج صرف ایک شعر میں نے جو اتنی تمہید باندھی ہے اس سارے واقعے کو نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گویا یہ اس طرح ہے، جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ چھیڑا ہے نا، یہ اس طرح ہے جیسے دجلہ دریا سندھ کا دریا ہو، اس سارے کو اکٹھا کر کے ایک کوزے میں بند کر کے کہہ دے کہ یہ ہے وہ دریا جس کو تم کہتے دیکھو بہت بڑا طوفان ہے، یہ ہے وہ دریا جو میں نے اس کوزے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ پھیل جائے تو دریا صحراؤں کو لپیٹ لے، اور جب ہم اسے اپنی ہتھیلی میں بند کریں تو ایک کوزہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم نحوی کشتی میں بیٹھا اور وہ ملاح اور کشتی چلانے والا، جب کشتی آگے گئی لہریں تھوڑی تیز ہو رہی تھی، کشتی ہچکولے تھوڑے ہچکولے کھانے لگی، تو کشتی بان نے اس عالم دین کی طرف توجہ کر کے فرمایا، پوچھا مولوی صاحب مولانا تیرنا جانتے ہو؟ نہیں، بھول گیا، اس طرح نہیں۔ تو مولانا نے پوچھا کشتی بان سے، ایک کشتی چلانے والے، تم نے ناو پڑھی ہے، فقہ و صرف پڑھی ہے تم نے؟ میں کہا جی میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تیری آدھی عمر گئی، مر گیا تو آدھی عمر تو تیری ختم ہو گئی۔ جب کشتی لہروں کے اندر گئی نا تو اس کشتی بان نے کہا مولانا آپ نے تیرنا جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اگر تیری تو پھر ساری گئی، میری آدھی تو بچ گئی نا، تیری گئی ساری گئی۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں آ کے فرماتے او نحوی تجھے نحو پر کتنا گمان ہے یار، ارے نحوی تجھے ناو پر کتنا گمان ہے، میں تمہیں خدا فرماتا ہے میں وہ جاؤ اور تو کہتا ہے ناو پڑھو، کیا بات، ارے رب فرماتا ہے میں وہ جاؤ اور تو کہتا ہے ناو پڑھو۔ ماب ہونا اور ہے، ناو پڑھنا اور ہے۔ جب ناو پڑھو گے تو کتاب دوسری کھلے گی اور کسی کا لکھا ہوا پڑھو گے، اور جب میں وہ جاؤ گے تو اپنی دل کی کتاب کھلے گی۔ کیوں دوسرے کی لکھی تم کھولتے ہو؟ رب کی جو کتاب تیرے دل ہے، تیرا دل ہے، اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ یہ جو ناو ہے کسی بندے نے لکھی ہو، یہ کسی بندے نے لکھا ہوگا علم ناو کو، لیکن دل کی کتاب کھلے گی تو وہ جو رب نے لکھا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ اس لیے کان ناو پڑھتا پھرتا ہے میں وہ جا،
محویت حاصل کر. حضرات یہ جو آنکھیں بند کر کے لب بندو گوش بندو چشم بند، لب بندو گوش بندو چشم بند، لب بھی بند کرو. میں یہ سارا خلاصہ پوری سمری آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب میں شعر پڑھوں گا تو شاید یہ اتنے دانشمند دوست بیٹھے ہیں طریقت کے پروردہ کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد جب میں شعر پڑھوں گا تو ترجمے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لب بندو گوش بندو چشم بند، زبان بند کرو، آنکھیں بند کرو، کان بند کرو. حضرات میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ صوفیاء نے ان تین کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا؟ لب بندو گوش بندو چشم بند، آنکھ بند کرو، کان بند کرو، لب بند کرو. یہ تین ہیں جن کا تعلق دنیا سے زیادہ ہے. آنکھ بند ہو جائے تو قدم نہیں چلتے، ہاتھ نہیں ہلتے، اور کان بند ہو جائیں تو لغوی باتیں اندر نہیں آتی، اور زبان بند ہو جائے تو ناکارہ بےہودہ اور موقع پر شرمندہ کرنے والی گفتگو بند ہو جاتی ہے. تو گویا دنیا سے تعلق توڑنا ہو تو زبان بند کر، آنکھ بند کر، کان بند کر. چونکہ یہ زبان کھلتی ہے تو ناسود کی طرف، کان جب بیدار ہوتے ہیں تو ناسود کی طرف، اور آنکھ دیکھتی ہے تو فنا اور ناسود کی طرف. تو ناسوتی دروازے بند کر، کان بھی بند کر، آنکھ بھی بند کر، زبان بھی بند کر. جب بند ہو جائیں گے تو ظاہری وجود جو ہے یہ بھی ساکت، صامت، خاموش، جامد، پرسکون ہو جائے گا. جب یہ ساری کیفیت پرسکون ہو جائے گی تو پھر تیری ساری توجہ اندر چلی جائے گی، تیری ساری توجہ اندر چلی جائے گی. پھر نفس شرارت نہیں کرے گا، پھر دل بیداری کی طرف مائل ہوگا، پھر ذکر محبوب چھڑ جائے گا، پھر محبوب کی یادوں کی بنسری بجے گی، پھر دل ناچنا شروع ہو جائے گا، پھر روح تڑپنی شروع ہو جائے گی. پھر جب تم عادی ہو جاؤ گے تو کوئی بولے بھی کہ آنکھ کھول تو نہیں کھولے گا، کوئی کہے بھی میری سن، ابے تیری کیوں سنو، وہ جو سنا رہا ہے اس کی کیوں نہ سنو. تو اب وہ کہے گا زبان کھول، وہ تیرے ساتھ کیا بات کروں، جس نے زبان دی اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں میں. ارے آنکھیں کھول، مجھے آنکھیں کھولی تو میں تمہیں دیکھوں گا. آنکھیں بند رکھو تاکہ دل کی آنکھ جب میرے محبوب حقیقی کو دیکھ رہی ہے تو اس آنکھ کو کیوں کھولوں جو فطور لاتی ہے. تو یہ صوفیاء کا یہ مسلک ہے کہ لب بندو گوش بندو چشم بند. جینا تو ایسے جیو کہ زبان، آنکھ، کان سب بند کرو تاکہ اندر کے اعضاء بیدار ہو جائیں. یہ کان اندر بھی ہیں، آنکھیں اندر بھی ہیں، زبان اندر بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن ذاکر سو جاتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین بندہ سو گیا، تو خدا فرماتا ہے بندہ میرا سو جائے. کیا کہتے ہو؟ اللہ کریم وہ دیکھو سویا ہوا ہے، نہ آنکھ ہلتی ہے، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پم حرکت کرتے ہیں، بالکل گیا، سو گیا. تو رب فرماتا ہے کہ دیکھ اس کے اندر زبان ہے، اس کے اندر زبان ہے، تو اس کے ناک کے ساتھ ناک لگا اپنی، اگر اس کی سانس میں خوشبو ہو تو سمجھنا جو اندر والی زبان ہے وہ ذکر کر رہی ہے. تو وہ فرشتہ اس ذاکر مومن کامل بندہ رب اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے ساتھ اپنی ناک لگا کے جو سانس آتی ہے اس میں سے اس کی کیفیت جاننے کے لیے ناک سے ناک پیوست کرتا ہے. تو تھوڑی دیر گزری، پھر گزری تو حکم ہوا کہ ناک ہٹاتے کیوں نہیں؟ تو جواب ملتا ہے، تو عرض کرتا ہے فرشتہ الہ العالمین اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تو یا جنت میں سونگی جائے گی تو یا یہاں سونگ رہا ہوں میں.
تو پھر تم تو کہہ رہے تھے سو گیا، وہ اندر کی زبان ذکر کر رہی ہے اب تو۔ لب بندو گوش بندو چشم بند، یہ صوفیانہ زندگی کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آغاز حیات تصوف جو ہے نا، صوفیانہ زندگی کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے۔ اور یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تجرد ہو، مجرد ہو جائے بندہ، اکیلا ہو جائے۔ تفرد اور تجرد ظاہراً بھی علیحدہ ہو جائے اور باطناً بھی علیحدہ ہو جائے۔ باطناً ظاہر تو ہو گیا علیحدہ، جنگل میں بیٹھ گیا، کوٹھڑی میں بیٹھ گیا، جھونپڑی میں بیٹھ گیا، کہیں یا کوٹھڑی میں گھس گیا یا جھونپڑی میں دب گیا یا کہیں جنگل میں چلا گیا، وہ تو گیا علیحدہ۔ لیکن اندر سے علیحدہ کس طرح ہوگا کہ اپنے محبوب کے سوا سب کو چھوڑ دے تو یہ اندر سے بھی علیحدہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو تجرید و تفرید کا مقام میسر آئے، اکیلے ہونے، اکیلے رہنے اور اس میں بشاشتوں راحتوں کی بہار لوٹنے کی اٹکل آ جائے، طریقہ آ جائے۔ تو یہاں جناب رومی اللہ غنی آپ ارشاد فرماتے ہیں، آیا کہ نحوی بکشتی در نشست رو بکشتی با نمود آن خود پرست۔ کشتی میں بیٹھ گیا، کون بیٹھا؟ بیٹھا کشتی میں خود پرست بیٹھا۔ یہاں بڑی مزے کی بات ہے، خود پرست بیٹھا۔ اور خود پرست کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اس کی نظر اپنے آپ پر ہی رہے، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو میں، بندے کے سامنے کھڑا ہو تو میں، اور تو مردوں میں ہو تو میں، علماء میں بیٹھے تو میں، وہ خود پرست ہے۔ تو لب بندو گوش بندو چشم بند، یہ کیوں فرمایا کہ خود پرست کو خدا پرست کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ خود پرست کو خدا پرست کرنا یہ اور بات ہے۔ خود پرست ہونا، اپنی ذات کے سوا کہیں کچھ نہیں اس کو نظر آتا، اور جو خدا پرست ہو جائے وہ اپنی ذات سے نکل کر مشرقین مغربین کو دیکھتا ہے۔ حضرات یہاں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نحوی کشتی میں بیٹھ گیا، مگر نحوی کیسا تھا؟ اسے گمنڈ تھا، اسے اعتماد تھا، اسے فخر تھا، اسے ناز تھا، وہ اپنے اس اعجاز پر ناز کر رہا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں ہی میں ہوں۔ تو جب اس کی حرکات کو دیکھی نا اس کشتی چلانے والے نے، تو پھر آگے جا کے کہا کہ تیرنا جانتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر اب کرتے ہیں بندوبست تمہارا۔ پھر تو اب وہ خود پرستی گئی، وہ مستی گئی، وہ خود پرستی گئی، وہ مستی گئی، ذوق ہستی گیا، ذوق ہستی گیا، خوف نیستی آیا۔ جناب والا یہ بات بڑی مزے کی اللہ نے عطا فرمائی کہ خوف ہستی، خوف نیستی، ہستی کے دوران جسے نیستی کا خیال آیا وہ فنا سے بقا کی طرف چلا گیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے شاید آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن میں تشریح کر دوں۔ جو یہ کہے، میں آسان کروں گا ترجمہ، وہ یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، جو ہے میرا خدا ہے۔ میں نہیں ہوں، میں نہیں، میرا خدا۔ میں نہیں، میں جس کے لیے آیا ہوں بس وہی ہے۔ وہ نہ چاہے گا تو نہیں ہوں گا، وہ چاہے گا تو رہوں گا۔ میں نہیں بولتا، وہ چاہے گا تو بولوں گا۔ تو گویا یہ جو خود پرست ہے اب خدا پرست ہو گیا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے اس کو کہ تم ناو جانتے ہو؟ بھی نہیں جانتا۔
فرما گفت ہے چاز نحو خاندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد بر فنا تمہیں علم نہیں آیا نا ناو نہیں پڑا فنا ہو گیا تو فنا ہو گیا فوراً کشتی بان جلال و جذبے کے ساتھ متوجہ ہوا دل شکستہ گشت کشتی باز تاب لیک آندم گشت خاموش از جواب اسے غصہ آیا لیکن کہا کہ یہ اس کا بندوبست کروں گا میں، تو خاموش ہو کے جواب نہیں دیا۔ یہ سو کہ لہروں کے پاس لہریں قریب آئیں نا تو کہنے لگا اللہ غنی بڑی خوب بات ہے۔ ہیچ دانی آشنا کردن ہیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نے ازمنت صبا ہی مجو۔ جب وہ کشتی چلو کھانے لگی نا تو اس نے کشتی کو ذرا اور ڈھیلا کر دیا، اس نے رخ کیا، غصہ تو تھا ہی اسے، تو اس نے رخ کیا تو کہنے لگا اے مولانا تیراکی جانتے ہو؟ تو مولانا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یہ ایسی مشکل سوال نہیں کیا کرتے مہمانوں سے، یہ جو نازک مزاج مہمان ہوتے ہیں ان کا احترام زیادہ لازمی ہے، ایسے مشکل سوال نہیں کیا کرتے۔ تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ کشتی باندھنے، اچھا میں تم سے سوال نہیں کرتا لیکن تمہیں تیرے انجام سے آگاہ کر دوں۔ گفت کل عمرت نحوی فنا زاں کے کشتی غرق در گردن بہا۔ یہ جو کشتی ڈولے لگی ہے نا، اب یہ تیرا وزن نہیں اٹھاتی، یہ گئی تو میری تو آدھی گئی نا، تیری ساری گئی، اب گئی تیری ساری۔ اب کمال بات یہ محو میں باید نناو اینجا بدان، محو میں باید نناو اینجا بدان، گر تو محوی بے خطر در آب رواں۔ تم نے ناو کی بات کہی تھی نا، میں تمہیں کہتا ہوں ناو چھوڑ، میں ہونے کی بات کر۔ یہ پانی کیا چند لہریں ہیں نا، چند لہریں ہیں، مر بھی جاؤ گے تو نظر بھی آ جاؤ گے، اور یہ پانی تیری قدر نہیں کرے گا، ابھی کشتی الٹے گی، تم غرق ہو جاؤ گے، یا مچھلیاں کھا جائیں گی، کیڑے کھا جائیں گے تمہیں، دریا کے تمام اندر جو رہنے والی مخلوق ہے وہ تیرے انتظار میں، تم ان کی غذا بننے والے ہو۔ میں کہتا ہوں ناو چھوڑ، اس کے جلووں میں محو ہو جا، یہ دریا اٹھ کے تمہیں سلام کرے گا، یہی دریا تمہیں سلام کرے گا۔ آگے جو بات کہی ہے یارو اس پر توجہ فرمائیں، یہ حاصل گفتگو یہی شعر ہے۔ جس طرح میں آپ کو پھیر کے سیر کرا کے سارے چمن کی سیر کروا کے میں جس پھول کے سامنے آ کے کھڑا کیا ہے اور اس کی خوشبو سے آپ کو معطر کرنے کے اب اعلان کرنے لگا ہوں، ذرا آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں آب دریا مردرا برسر نہد، آب دریا مردرا برسر نہد، ور بود زندہ ز دریا کیر حد،
اے مولانا جانتے ہو جب انسان مر جائے نا تو دریا اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے چلتا ہے. دیکھو جب آدمی زندہ ہو تو وہ غرق ہو جاتا ہے اور جب روح نکل جائے مر جائے تو واپس اوپر آ جاتا ہے. پہلے دریا اس کے اوپر تھا وہ نیچے تھا, جب مر گیا تو وہ اوپر آ گیا, دریا اس کے قدموں کے ساتھ جا رہا ہے. تو فرمایا مولانا اللہ کی محبت میں ایسا مر, دیکھتا ہے نا تو یہ تو دنیا کا پانی ہے نا, اللہ کے عشق کے دریا میں غوطہ لگا کے مر جا, سارے جان سے اوپر رہے گا تو, سارے جان سے تو اوپر رہے گا. ور بود زندہ سے دریا کئی رود, ور بود زندہ آب دریا مردرا بر سر نہد, ور بود زندہ سے دریا کئی حد. تم دریا میں کودو گے زندہ رہو گے نا, تمہیں دریا نہیں اٹھنے دے گا, اور اگر تم مر گئے تو تمہیں دریا نیچے نہیں رہنے دے گا, تم اوپر آ جاؤ گے دریا نیچے رہے گا. اپنی خودی کو ختم کرو, اپنی خواہشوں کو ختم کرو. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرو تاکہ رب کی رحمت تمہیں اٹھا کے رکھے. تمہیں اٹھا کے جہاں جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہیں اٹھا کے رکھے گی, اس لیے کہ مردے پھینکے نہیں جاتے, یہ اٹھائے جاتے ہیں. زندے چھوڑ دیے جاتے ہیں, مردے سر پہ اٹھا کے جتنے زندہ ہیں قبرستان تک پیدل چلتے ہیں, لیکن میت لوگوں کے سروں پہ جاتا ہے. یہ تو دنیا کی موت ہے, دنیا کی فانی موت ہے. حقیقی موت مرو تاکہ حقیقی زندگی ملے. خود کو مٹا کے اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے رسول کے ہو جاؤ, تاکہ سارا جہان کا سر نیچے رہے اور تو اے بندہ عاشق خدا سارے جہان کے سر کے اوپر رہے. لیکن مرنا کہاں سے ہے آگے, بس یہ آخری شعر میں عرض کروں, بس قصہ لمبا ہے اور اس کو میں اس کی 2 قسطیں کروں گا, لیکن آج کے قسط کا آخری شعر سماعت فرمائیں. چونبا مردی تو زے او صاف بشر, چونبا مردی تو زے او صاف بشر, بحر اسرا رت نہد بر فرق سر. اگر تو اوصاف بشر سے مر گیا, اوصاف بشریت مر گئے. اوصاف بشریت کیا ہے؟ بشریت میں کیا ہے؟ بشریت میں کیا ہے؟ جب جوانی یا بڑھاپا, صحت و تندرستی اور غذا یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو خیالات فاسدہ یہ بشریت کا حصہ ہے. یہ کینہ بغض حسد بشریت کا حصہ ہے. یہ گناہ معصیت خجالت یہ دنیا کا, یہ بشریت کا حصہ ہے. یہ جتنے لغویات و شیطانی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا یہ بشریت کا حصہ ہے. یہ اوصاف بشریت ہیں. تو حق کی تلوار لے کر, تو عشق کی آگ لے کر, تو رسول کریم کی محبت کا چراغ لے کر اوصاف بشریت کو جلا دے. تو اس کو جلا, جب تو اس کو جلا دے گا بحر اسرارت نہاد بر فر کے سر, تو خدا کے اسرار کا دریا تمہیں اپنے سر پہ اٹھا لے گا, اپنے سر پہ اٹھا لے گا. حضرات اس پر محدثین لکھتے ہیں, اے انسان اذا تجردت عن العلائق البدنیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی فترى الكل. جس وقت انسان اوصاف بشریت کو ختم کر کے فنا کر کے خالص روحانی زندگی کی لے کر ایک طرف ہوتا ہے, اذا تجردت عن العلائق البدنیت, اوصاف بشری مر گئے ختم ہو گئے, اب اوصاف روحانی زندہ ہو گئے, ملکی اوصاف زندے ہو گئے, اور نبوت کے فیضان کی کرنوں سے جو نعمت ملتی ہے وہ روحانی اور نورانی اوصاف ملتے ہیں. جب نورانی اور روحانی, نورانی اور عرفانی اور روحانی اور ایمانی جب اوصاف سے بندہ اٹھتا ہے, خراجات
تو یہ روحانیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی، تو پھر یہ سیر کرتی ہے، پھر یہ روحانیت سیر کرتی ہے، یہ اوصاف روحانی سیر کرتے ہیں، یہ اوصاف نبوی سیر کرتے ہیں، یہ اوصاف بدن ملکی سیر کرتے ہیں، یہ رحمانی اوصاف سیر کرتے ہیں، واتصلت بالملاء الاعلی، خدا کے قرب تک یہ سیر کرتے ہیں، خدا کے قرب تک سیر کرتے ہیں، اور وہاں تک سیر کرتے ہیں جہاں عالم امکان کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں عالم امکان کی یعنی مخلوق کی، خلق کی، تخلیق کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب نیچے دیکھتے ہیں فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمَشَاهَدِ، پھر وہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ کے نور اور نور نبوت کے فیضان سے کائنات کے ذرے کو ذرے کو دیکھتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں فرمایا بحر اسرارت نہد بر سر کے سر، یہ جتنی کائنات ہے اس کائنات کا سر ہے، اور اس سر کی چوٹی پر یہ شخص جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو بشری اوصاف، غلیظ اوصاف، غضبانی شابانی اوصاف ختم، شیطانی اثرات ختم کر کے نبی کی نبوت کے جلووں سے مالا مال اور فیضیاب ہو کر وہاں پہنچتے ہیں۔ ارے نبی کا غلام علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے غلام کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ بشری اوصاف کو ختم کر کے نورانی، روحانی، ایمانی اور ملکی اوصاف لے کر اٹھتا ہے تو وہ ملاء الاعلی سے جب حاصل ہوتا ہے، جس کے صدقے ایک ادنا غلام، ولی نبی کا غلام، خدا کا ولی بن کر ملاء الاعلی کے پاس جا کے بات کرتا ہے، تو جس نے اس کو وہاں پہنچایا اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور نبی کا غلام پاک ہو کر وہاں جائے کہ جہاں ساری کائنات اس کے پاؤں کے نیچے رہ جائے، تو جس نبی نے اس کو وہاں پہنچایا وہ نبی کتنی بار آتا جاتا ہوگا، بلکہ اس لفظ کو کاٹو، وہ نبی، یہ تو غلام ہے نبی کے جن کو ادھر لے جایا جاتا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ اندر سے ہوتے ہی ادھر ہیں اور ظاہر سے رہتے ہی ادھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً رہتے ادھر ہیں اور باطناً ہوتے ادھر ہیں۔ تو جو غلام وہاں جا کے سب کچھ دیکھتا ہے، اور جو 24 گھنٹے وہاں، اور اگر یہ یاد رکھو اگر نبی وہاں نہ آئیں جائیں، وہاں نہ رہیں، تو غلام کیسے جائے گا ادھر؟ تمہیں جانے کون دے گا؟ تم اس لیے جاؤ کہ تیرا مالک ادھر ہے، تمہیں اس لیے اجازت ملتی ہے کہ تیرا مالک ادھر ہے۔ اگر مالک کو ہی جانے کی اجازت نہیں تو غلام کیسے جائے گا؟ فخر کر غلام اپنی غلامی کی اس سرفرازی پر کہ تو اس نبی اعظم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو نبی ادھر بھی ہے ادھر بھی، اور جو نبی جدھر ہو غلام جانا چاہے تو نبی ادھر ہی بلا لے۔ تو نبی کو وہ مقام کس نے دیا؟ اللہ جل جلالہ نے، اور خدا ہر جگہ ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق اتنا بلند ہے کہ جہاں انسان کا وہم، گمان، علم، قیاس سب کچھ ختم، اتنا بلند ہے، اور اس بلندی کے پیش نظر اپنے محبوب کو بھی باطنی اعتبار سے وہ بلندی عطا فرمائی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر دوسرا جانے کوئی نہ کہ نبی اندر سے ہے کہاں۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری جو اندر کی حقیقت ہے نا، یہ یا محمد جانے یا محمد کا خدا جانے، اور کیا جانو گے؟ تو یہ ہے جی اس مولوی صاحب کا قصہ۔ اب ہم مولوی صاحب کی آگے، یہ تو صرف نام ہے نا، آگے ہم ان کی اور بھی خبر لیں گے۔ وہ فقہ ہے، اصول ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، منطق ہے، وہ ساری باتیں آگے آئی ہوئی ہیں، ابھی تو صرف ناب کی بات ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ناب کے بعد میب ہونا ضروری ہے۔ نہ ناب چھوڑیں گے نہ میب ہونے کی لذت چھوڑیں گے، ناب بھی نہیں چھوڑیں گے
اور میب ہونے کی آرزو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ کس مولوی کی بات ہے؟ جو بے ادب، متکبر، گستاخ اور نبی کے روحانی اور نبوت کے باطنی فیوزات اور جلوہ گری سے محروم بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ یہ اس ملا کی بات ہے۔ اور جو عالم ربانی ہے وہ تو نبی کی غلامی میں کیا کہنا، وہ تو بڑے مقام کے لوگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا نبی پاک کے صدقے اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے، ان کے روحانی توجہ سے، ان کی جو روحانی توجہ ہے نا، اسپریچول کنسنٹریشن، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی ماشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسب عادت چونکہ اس ذکر میں نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ، میری بہت سی نیک دل، خوبصورت دلوں والی بہنیں اور خوبصورت دلوں والے میرے بھائی، بزرگ، نوجوان، چھوٹے اور بڑے، یہ نہ جانے کتنے ذکر کے حلقے میں اور دعاؤں کی لطافتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ آمین آمین۔ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین واصحابہ الکاملین المعظمین۔ الہ العالمین تمام بیمار روح والوں کو روحانی شفا اور صحت عطا فرما۔ تمام وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں، چاہے وہ جسمانی عوارضات ہیں یا روحانی عوارضات ہیں، ان کے دلوں کو صحت عطا فرما۔ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاکیزگی، طہارت، نصافت اور لطافت و محبت اور عشق کی جلوہ سامانیوں میں راحت نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ جتنے درویش دوست موجود ہیں، سب کے روحانی، دینی اور دنیاوی معاملات پر نبی پاک کے وسیلے سے اپنی رحمتوں کے پہرے قائم فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، اللہ سب کی روحانی کیفیات کو پاکیزہ زندگی سے آراستہ فرما اور ان کے نفس مردہ اور دل کو بیدار فرما، ان کی روحوں کو قرب کی لذتوں سے آشنا فرما، ان کو اپنا صحیح بندہ بنا۔ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، جتنی عورتیں، مرد اور نوجوان اس محبت کے دریا میں جو آ کے کنارے کھڑے، انہیں ایک ایک غوطہ لگا کر اپنی محبتوں کا نہ ختم ہونے والا تحفہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔